آخر اس کے ریپرکشنز کیا ہونے جا رہے ہیں؟ امریکہ پر بھی، دنیا پر بھی، مڈل ایسٹ میں، ہمارے خطے میں امریکی صدارتی انتخابات کی کون بنے گا 45واں امریکی صدر؟ اس کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سارے انالیسز آ رہے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ شیریں مزاری صاحبہ بھی موجود ہے، افتخار احمد صاحب کی طرف بھی جائیں گے، غضنفر صاحب اور خاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیریں مزاری صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس خطے کے حوالے سے، بالخصوص افغانستان، پاکستان، مسلمانوں ان جنرل، وہ جو دیوالی کے فنکشن میں ٹرمپ کا جانا، اس پوری سچویشن میں دونوں انتخابی صدارتی جو انتخابات کے امیدواران ہیں، ان کی ہمارے خطے کے حساب سے کس کی بہتر پالیسی رہے گی اور کون اس کو زیادہ ٹیکنیکلی ہینڈل کر پائے گا؟ لیکن جی ہلری کلنٹن کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ پاکستان کی دوست ہرگز نہیں ہے. ان کا بہت سٹرونگ پرو انڈیا لیننگز ہیں. ان کی مسلم ورلڈ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان پہ ذمہ داری اب لگائی گئی ہے جو لیبیا کی ساری گڑبڑ ہوئی. ان کی بہت سٹرونگ پرو اسرائیل بینٹ ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہلری کلنٹن ایک نون ہاسٹائل اینٹی کہہ لیں، یا پاکستان کے لیے تو بالکل نیگیٹو ہوں گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سٹیٹمنٹس ہیں مسلمانوں کے بارے میں، انہوں نے ٹھیک ہے ہندی میں ایک میسج بھی ریکارڈ کروایا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی صدر بنتا ہے اس کو کوئی ایک فریم ورک ہوتا ہے جس میں اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو میرے نظر سے دونوں ایک ہی برابر ہوں گے پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. میں سمجھتی ہوں صرف ڈونلڈ ٹرمپ شاید زیادہ سٹرونگ سٹینڈ لے سکے اسرائیل کے اوپر کہ اسرائیل پیس پروسیس میں آئے پیلسٹینینز کے لیے، شاید وہ کر سکیں. ہلری کلنٹن کا تو واضح ہو گیا، ان کی پالیسیز ہم نے دیکھ لی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا نہیں خیال ان دونوں میں سے کوئی زیادہ پازیٹیو ہوگا پاکستان اور مسلمانوں کے لیے. اچھا، وہ ہلری کی وہ سٹیٹمنٹ شیریں مزاری صاحبہ کہ جی طالبان کو بنانے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یا ان کو اکیلا چھوڑ دیا پھر پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا، تو کس طریقے سے آگے لے کر چلیں گے؟ یہ امریکہ کی بھی غلطی ہے. وہ غلطی بھی تو مانی تھی ہلری کلنٹن نے، تو اتنی تو کم از کم ہمت نظر آتی ہے کہ شی اگریز کہ امریکہ کی غلطی تھی. لیکن انہوں نے یہ تو نہیں اگری کیا کہ اگر وہ پاور میں آئیں گی تو اپنی پالیسیز بدلیں گی. اصل ایشو تو یہ ہے ان کی جو ای میلز اب وکی لیکس کی لیٹسٹ ریولیشن جو ہوئی ہیں اس میں اور بڑی جو ہمیں جس سے گھبراہٹ ہونی چاہیے کہ ہلری کلنٹن نے یہ بھی مانا ہے کہ امریکہ نے آئیسس کو سپورٹ کیا شروع میں، اور جو فنڈنگ ہلری کی فاؤنڈیشن کو آئی ہے کلنٹن فاؤنڈیشن کو، وہ اور فنڈنگ جو آئیسس کو گئی ہے وہ ایک ہی سورس سے گئی ہے. یہ جو نئی وکی لیکس کی ابھی کچھ دن پہلے ریولیشن آئی. صحیح، درست. خاور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ریگارڈلیس ہلری جیتی ہے یا ٹرمپ جیتے ہیں، اب یہ بتائیے گا کہ اس الیکشن کے بعد پوری دنیا کے اندر امریکن اسٹیبلشمنٹ کیا وہ کنفرنٹیشن کی طرف جائے گی یا کہ کوئی الائنسز بننے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اب ساؤتھ چائنا سی کے اندر معاملات کافی خراب ہیں، رشینز کی انگیجمنٹ مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو کیا اس کو کوئی ریزولوشن کی طرف یہ جائیں گے یا لڑائی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں لڑائی کی طرف تو نہیں جائیں گے، لیکن رشیا کی ریسرجنس ہو رہی ہے آف پاور. مڈل ایسٹ میں واپس وہ آنا چاہ رہے ہیں اپنی سپیس جو سوویت یونین کی تھی وہ ریکلیم کرتے وقت. لیکن پیوٹن اور ٹرمپ کا جو اپروچ ہے پیوٹن کی طرف وہ ایک فرینڈلی ہے، وہ اپنے پیوٹن کو بلکہ ایڈمائر کرتے ہیں، تو شاید وہ ڈائیلاگ زیادہ کریں. ہلری بہت وار مانگرنگ مائنڈ سیٹ ہے ہلری کا. ہلری بہت اگریسو ہے. ٹرمپ کا ہمیں ان نون اینٹی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے صدر ایک انڈیویجولی تو نہیں ایکٹ کرتا، وہ اپنے ایڈوائزرز چوز کرتا ہے، سارا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے کہ جیسے اب امریکن عوام کا جو پریشر آ رہا ہے اور جس طرح ریئیکشن آیا ہے جنگوں کے خلاف، اور خاص طور پہ اگر جان مکین کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہو جنہوں نے لیبیا میں کہا تھا جو لوگ اس کے خلاف لڑ رہے تھے کہ دے آر مائی ہیروز، اور اس کے حساب سے جو چیزیں آئی ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ چاہے ٹرمپ آئے چاہے ہلری آئے، جو امریکن عوام کی جو پرسپشن ہے، جو ان کا پریشر ہے آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس کے خلاف، اس کے اوپر دونوں جو امیدوار ہیں یا دونوں جو آنے والا پریزیڈنٹ ہوگا وہ اس پہ اثر ڈال سکے گی تاکہ باہر کی انٹرفیئرنس ختم ہو، ملکوں کے اندر جو انٹرفیئرنس وہ ختم ہو، جو جنگ کے جو پروسیس ہیں جس طرح دنیا کو تباہ کر دیا امریکہ نے وہ ختم ہو سکے اور دنیا ایک بہتر فارم میں آ سکے؟ میں نہیں سمجھتی یہ ہوگا.
ओबामा का जब पावर में आया था तो उसका एंटी वॉर सेंटिमेंट था, एंटी न्यूक था, लेकिन पावर में आके ओबामा ने अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान में भी बढ़ा दिया, उन्होंने मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म की, और आजकल जो हालात है मुझे नहीं लगता कि अमेरिका आइसोलेशन में जाएगा और अपनी इंटरफेरेंस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली कम करेगा। और अगर हिलरी और ट्रम्प दोनों की आप स्टेटमेंट्स पढ़ें तो ये रिट्रीट वाले नहीं है, ये आइसोलेशन वाले नहीं है, ये तो और एक्टिविज्म चाहते हैं दुनिया में। तो अनफॉर्चुनेटली जो भी इलेक्ट होगा, अमेरिकन मेडलिंग जो होगी हमारे खित्ते में वो बढ़ेगी, लेकिन हमने अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त करना है ना, हमने अपने इंटरनली और एक्सटर्नली अपनी पॉलिसीज सही करनी है। हमारी तो कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। शीरी मजारी इसका साहब, मतलब ये है कि the world will remain in crisis, इसका मतलब दुनिया क्राइसिस में ही रहेगी, चाहे जो भी मर्जी आ जाए। इस खित्ते में या दुनिया में हालात जंग के हिसाब से चेंज नहीं होने, जो बुनियादी वजह है तबाही की। गजनफर साहब, मैंने जाना है अभी इफ्तिखार साहब की तरफ भी वो पॉइंट मुकम्मल करना चाह रहे थे इफ्तिखार साहब आप, और साथ ही खिजर खान, वो जो कैप्टन खान के वालिद जिन्होंने स्पीच भी की, जो मुसलमान है, पाकिस्तानी निजाद है, उनको भी इस्तेमाल कर रही है हिलरी, यानी इस्तेमाल करने के लिए इलेक्शंस तक ही रहेगा या फिर उनकी बेहतरी के लिए भी कुछ होगा? शीरी मजारी साहिबा तो कह रही थी कुछ चेंज नहीं होने वाला। देखें, मेरा ख्याल है कि अगले 5 सालों में ये जो जंगें शुरू की गई हैं इनको रैप अप किया जाएगा, क्योंकि अगर आप गौर करें, खावर साहब बार-बार साउथ चाइना की तरफ बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका ने रशिया को मुकाबला करना है या चाइना का मुकाबला इक्तिसादी तौर पे करना है, उन दुश्मन का मुकाबला करना है, तो उनको इन जंगों से बाहर निकलना होगा, वरना ये जंगें उनके लिए अब एक बहुत बड़ा अजाब बन सकती हैं, क्योंकि नेटो अपनी जगह रूस के खिलाफ एक जंग लड़ना चाहता है। उसने अपने फौजियों को कहा कि आप तैयार रहें कि रूस जो है कोई लफ्ज फिर रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, एक्सपेंशनिज्म की तरफ बढ़ रहा है। तो आई डोंट थिंक कि अमेरिकन एज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई इतना ज्यादा और अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। जो जंग इराक में, शाम में शुरू की गई, अफगानिस्तान में शुरू की गई है, जिसके रिपरकशंस बहुत दूर तक फैल गए हैं, उसमें और इन्वॉल्व करेगा। बाकी रहना अगली इलेक्शन है, मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि सन 1800 में एक इलेक्शन हुआ, तो जो उनके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे वो इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा चलें हम इसका फैसला फिर 12 से कर देते हैं, और एक वो मारा गया, उसको गोली लगी। तो ये मेरा ख्याल है वापस वहीं पे जा रहे हैं अपनी तहजीबी सकाफत की तरफ जो इनकी ओरिजिनल है। जो कुछ इन्होंने सीखा है इस दौरान उसको भी ये लूज कर रहे हैं। और फिर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे हमें बात करनी चाहिए। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, ये उनकी खुशामद करके बहुत खुश होते हैं, और हमारे एनजीओज का जो लॉबी है वो इनसे बहुत इंस्पायर है इनके ह्यूमन राइट्स की बात पर। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा कि पुलिस ने किस तरीके से बारीक तरीके से सड़क पे चलने वाले ब्लैक्स को गोली मारी, और दुनिया ने वो चीजें देखी, और कितनी गुर्बत है इनके शहरों में। आप जब जाएं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो आपको एहसास होगा कि गुर्बत किस सतह की गुर्बत वहाँ पे मौजूद है। तो मैं समझता हूँ हमें हमारे लीडरशिप को, हमारे सियासतदानों को, हमारे दानिशवरों को भी इस अब से बाहर निकलना चाहिए और हकीकत का सामना करना चाहिए कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता उधर जा रहा है जहाँ किसी जमाने में रशिया जाके टूटा था। इट माइट टेक 20 years, इट माइट टेक 25 years, बट ये जो इलेक्शन है ये उसकी बुनियाद रख रहा है। ठीक है, कि बहुत गहरी डायमेंशंस हो। ठीक है। अच्छा, एक बड़े अच्छे फिलोसोफर ने एक बात भी बोली थी कि मशरक मगरिब से वो चीजें ले लेता है जो मगरिब खुद छोड़ रहा होता है, उसको एक्सपेरिमेंट करके रिजेक्ट कर रहा होता है। तो मशरक को डेफिनेटली ये सीखना तो होगा, लेकिन जहां बात आती है गजनफर साहब, अब रेपरकशन जी खावर साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ गजनफर साहब के बाद। गजनफर साहब, जब ये चीज आती है कि वहां भी गुर्बत है, वहां भी नेगेटिविटी है, वहां भी घर लेना बहुत मुश्किल है, मिनिमम वेज बहुत कम है, विमेन राइट्स इक्वल नहीं है, विमेन वेजेस इक्वल नहीं है, हिलरी साहिबा बात तो करी है, वही बात कि ओबामा साहब ने भी चेंज की बात की थी, गुआंटानामो बे बंद करने की बात की थी, सब कुछ पूरा नहीं हो पाया, यहाँ भी सब कुछ पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने आपसे पहले अर्ज किया ना कि जब हम बुनियादी सवाल करते हैं, एक तो अमेरिका इंटरनल है ना, लेकिन अमेरिका का जो दुनिया में इन्फ्लुएंस है
اور جو دنیا میں چپتلش چلی ہوئی ہے، جو دنیا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے، جو آج کل ویسٹرن کنٹریز کا اور امریکہ کا بہت بڑا پوائنٹ آف ڈسکشن ہے یا ایک پالیسی ایشو ہے، اس میں کس کی انوالومنٹ ہے؟ باراک اوباما یا ڈرونز ہیں، تو ڈرونز کس کے زمانے میں ڈرون اٹیک زیادہ ہوئے؟ بش کے زمانے سے اور باراک اوباما کا کمپیئر کر لیں. تو یہ جو افتخار جو بات کر رہے تھے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہم کہتے ہیں، لیکن لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ تو ایک آپ کا سوچ ہی غلط ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں نا، یا یہ جو پالیسیز ہیں جو جس کے ذریعے دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، یہ ڈائیکاٹمی جو ہے یہ بڑی ہپوکریٹک ہے امریکہ میں. وہ شاید ہیومن رائٹس وہ اپنے لیے بات کرتے ہوں، لیکن جب وہ پیلسٹائن میں اسرائیل جاتا ہے تو باراک اوباما نے تو اس وقت 2 آرٹیکل میں نے ان کے پڑھے تو انہوں نے تو وہاں پہ پیلسٹائن میں لوگوں کی کلنگ کی بات نہیں کی. ہی سیڈ کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹسیلف. اور اسی طرح جس طرح عراق میں جو کچھ ہوا، یا ابو غریب کی جیل جاؤ یا اس کے قصے پڑھے تو آج تک اس کی دیواریں جو ہیں وہ چیخ رہی ہیں اور رو رہی ہے، جس طرح لوگوں پہ وہاں پہ امریکن فورسز نے اور CIA نے اور باقی لوگوں نے ظلم ڈھائے. اور پھر چل کوٹ انکوائری کہتی ہے کہ صدام حسین کے پاس تو کوئی WMDs تھے ہی نہیں. اب اس کے اوپر بش کو اور ٹونی بلیئر کو ٹرائی کرنا چاہیے وار کرائمز میں یا نہیں لیکن کیا یہ ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک تو اب امریکہ کا صرف وار ایکسپینڈیچر آپ نکال کے دیکھ لیں. اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کا بہت بڑا بجٹ کا انٹیک آتی ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن سے آتی ہے. وہاں پہ جو یہ لاکہیڈ مارٹن سے لے کے نیچے تک کی کمپنیاں ہیں، یہ بہت ریونیو جنریٹ کرتی ہیں. اور یہ جب ہتھیار بناتی ہیں تو ان کو ٹیسٹنگ گراؤنڈ چاہیے ہوتے ہیں. اب سارے ٹیسٹنگ گراؤنڈ رینجز پہ تو نہیں ہو سکتے، کچھ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ان کو چاہیے ہوتے ہیں. جس طرح آپ بعض دوائیں چوہوں پہ ٹرائی کرتے ہیں نا، تو بعض ان کو جو انسانوں پہ، وہ کدھر ہے؟ وہ پیلسٹائن ہے، وہ عراق ہے. وہ ابھی ایک پچھلے دنوں ایک بڑا پریسیجن بامبنگ اسرائیل نے دی، جیسے وہ عمارتوں پہ فائر کرتا تھا اور وہ لیزر سے جا کے این جگہ پہ وہ ہٹ کرتا تھا. وہ انہوں نے کہاں ٹیسٹ کیا؟ وہ یہاں ہی ٹیسٹ کیا نا. اب عراق ہو گیا، لیبیا ہو گیا، سیریا ہو گیا. آج کل آپ کے ٹیلی ویژن پہ چل رہی تھی کہ جو امریکنز نے جو ٹرینڈ کیے ہیں کردش گوریلاز اور باقی فورسز، وہ جو ایک آرمی وہ لڑ رہی ہے. یعنی کسی زمانے میں پرائیویٹ جو لوگ تھے وہ ہم ان کو کہتے تھے وہ پراکسی وار لڑ رہے ہیں، وہ نان اسٹیٹ. اب تو اسٹیٹس جو ہیں وہ پراکسی وار لڑ رہی ہیں. یعنی مہذب قومیں جو ہیں وہ پراکسی وار لڑ رہی ہیں. دنیا میں تباہی وہ قومیں مچا رہی ہیں، ان کی پالیسیز مچا رہی ہیں. یہ افتخار صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہمیں اب الیکشن سے جی امریکن الیکشن کا کیا نتائج آئیں گے اس پہ بات کرنے کی بجائے ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. کیا ہماری جو فورن افیئرز ہمارے ڈویژن ہے، کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ دنیا کے جو حالات چینج ہو رہے ہیں اس کو ہم اچھی طرح پریمپٹ کر سکیں، اس میں اچھی طرح انگیج کر سکیں. پیپلز پارٹی کی جو 4 ڈیمانڈ بلاول زرداری بھٹو صاحب نے وہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں فل فلیج منسٹر چاہیے، ہمیں فل فلیج فورن منسٹر چاہیے. وہ ہم نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. اور بات یہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ یہ تو بڑی ایک پرانی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ سپریم ہوتے ہیں. کسی ملک کے اندر ابھی امریکنز دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں وہاں پہ ہیومن رائٹس کا لوگ نام نہیں لینے دیتے، کوئی بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ان کے اپنے تعلقات بہت اچھے ہیں ان کے ساتھ. اسی طرح ہمارا بھی جو ایز اے اسٹیٹ جو رسپانس ہونا چاہیے ساری صورتحال میں وہ یہ ہونا چاہیے کہ جیتے چاہے کوئی بھی، لیکن ہم کیا اس کو انگیج کرنے کی پوزیشن میں ہیں. یہ جو چینجنگ سیناریو ہے پوری دنیا میں، ہمارے خطے میں، مڈل ایسٹ میں، ویسٹرن یورپ میں، کیا ہم اس کو رسپانس کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو بالکل آپ نے دیکھا کہ دو ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں فورن منسٹری کے اندر. وہ ہمارے جو 2 ایڈوائزر بیٹھے ہیں فورن منسٹری کے اندر، ایک اسپیشل اسسٹنٹ ایک اسپیشل ایڈوائزر، وہ اکثر ان کی لڑائی یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ منسٹری کے اندر کس آفیشل کی اپوائنٹمنٹ کس اسائنمنٹ پہ جانی ہے، کس کو کس امبیسڈر لگنا ہے. کوئی میں نے آج تک اس طرح کا پیپر وہاں پہ کم از کم ہمارے ساتھ تو نہیں شیئر کیا گیا کہ ہماری فورن پالیسی آئندہ 5 سال 10 سال میں کیا ہونی چاہیے. میں خاور کی بات میں اضافہ کروں گا کہ جن کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو خود امریکن نیشنلسٹ ہیں، ان کی فیملی والے. ان کی بیٹی کی شادی کہاں ہوئی ہے یہ دیکھ بالکل صحیح بات کی. خدا کے لیے ایک بات سمجھ لو، پاکستان میں جب تک نیشنلزم واپس نہیں آئے گی، جب تک آپ اپنے پر بھروسہ نہیں کریں گے، آپ مذاق ہیں. میں نے تو کہا کہ جتنے بھی لوگوں سے میں زندگی میں ملتا ہوں وہ مجھے اتنا متاثر کرتے ہیں کہ خاص صاحب آپ جاہل ہیں،
آپ کو امریکہ سے سیکھنا چاہیے, امریکی یونیورسٹیوں سے سیکھنا چاہیے, وہاں کے تھنک ٹینک سے سیکھنا چاہیے. میں جب سوال کرتا ہوں کہ یار ان کے تھنک ٹینک سے میں کیا سیکھوں, شکاگو میں مرڈر ہوتے ہیں, ریپ ہوتے ہیں, اتنا ریپ ہوتا ہے, اتنا مرڈر ہوتا ہے کہ میرے تو کراچی سے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور لیکن ہم ماتم کیے جا رہے ہیں. افتخار صاحب, فارن منسٹری کے اندر لوگ, فارن منسٹری کے اندر اپنی لوگ پوزیشن استعمال کر کے فارن فنڈنگ لے رہے ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ پیسے کہاں سے آنے, کیسے آنے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف اس چکر میں ہیں, ہم خدا یہ دیکھیں نا, اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے رشیا اور چائنا کی, اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں پچھلے 50 سال کے بعد ایک نئی کھیل شروع ہونے والی ہے. وہ روس جس کو آپ نے دھکیل کے پیچھے پھینک دیا, وہ چائنا جس کے بارے میں پاکستان کے اندر نام لینا جرم تھا, تو اتنی تبدیلی کو آپ نے آ کی ہے نا کہ آپ ان کو گرم پانیوں تک پہنچا رہے ہیں. ان گرم پانیوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے آپ نے اپنے ملک کو تباہ کر لیا. غضنفر صاحب کا بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں جاتے جاتے, پھر ریپ اپ کرنا ہے. ہر بات یہ ہے نا کہ کیا ہمارے اندر جو لوگ ہیں یا ہماری جو پرائورٹیز ہیں, ہمارے یہاں بہت سارے آپ کو تھنک ٹینک یا انٹلیکچوئل یا این جی اوز ایسی مل جائیں گی جو آپ کو بات نہیں کرنی دیتی. وہ بات جو آپ نیشنلزم کے حوالے سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ تو وہ پرانے خیالات کے مالک ہیں, دنیا جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. تو کیا دنیا جو چینج ہو رہی ہے وہ پاکستان کے لیے چینج نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم ان ریالٹیز کو کیوں نہیں ریئلائز کر رہے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا چائنا ہے یا رشیا ہے, اب رشیا سے وہ کمیونزم کا سسٹم تو ختم ہو گیا نا, تو اب آپ رشیا کو کس طرح روکیں گے؟ ہماری چیز پاناما ہو رہی ہے سر, ہمارے ہاں پاناما ہنگامہ ہو رہا ہے, ہمیں سارا فوکس پاناما ہنگامہ سے بل نہیں کریں گے تو کس طرح کام ہوگا, آگے کس طرح آپ چلیں گے؟ تو بات یہ ہمارے ہاں ہمارے لیڈر نے اس کو انالائز ہی نہیں کیا ابھی تک. ابھی بھی نہیں کریں گے غضنفر صاحب, ابھی بھی نہیں کریں گے. وقت ختم ہو گیا شو کا. بہت شکریہ افتخار احمد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. غضنفر صاحب تھینک یو سو مچ. خاور صاحب تھینک یو سو مچ. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو تبدیلیاں, ان تبدیلیوں کے لیے کیا پاکستان تیار ہے یا نہیں. میرے تینوں اینالسٹ نے یہی سوال اٹھایا کہ پاکستان کی فورن پالیسی یا فورن آفس تیار ہے یا نہیں. طارق فاطمی صاحب اور ساتھی سرتاج عزیز صاحب میں جو چپکلش چلتی رہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے کون قریب ہے اور کون جو ہے زیادہ آسامیاں لگا رہے, جس طرح خاور صاحب کہہ رہے ہیں, وہ چلے گی, یا پھر امریکی صدارتی الیکشنز کے بعد کے ریپرکشنز کو ہم لوگ تیار اس کے لیے ہوں گے. اب امریکہ کے صدارتی انتخابات میں 9 گھنٹے رہ گئے. ناظرین, کل ہمارا جب صبح شو ہوگا تو وہ پہلا شو ہوگا امریکی صدارتی انتخابات کے پولز ختم ہونے کے بعد. کل اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر کہاں کی طرف جا رہا ہے امریکہ اور کہاں کی طرف جائے گا یہ خطہ, مڈل ایسٹ اور پوری دنیا. امریکہ کے صدارتی انتخابات ہر چیز کے اوپر حاوی ہوں گے اور اس کے ریپرکشنز ہم سب کو دیکھنا ہوں گے. ہمارے آج کی شو